ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی نہ تھا، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ آپ کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا، وہی آئی کہ ہمارا ایک بندہ ہے، وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ الہی مجھے ان کا پتہ اور نشانی بتائی جائے کہ میں ان سے استفادہ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے زنبیل میں رکھ لو اور مجمع بحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہمراہ سفر کی تیاری شروع کر دی اور مچھلی زنبیل میں رکھ لی اور چل دیے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے کہ اچانک مچھلی حرکت میں آ گئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ سی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بیدار تھے اور یہ واقعہ دیکھ رہے تھے۔ خیال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوں گے تو بتاؤں گا، مگر بھول گئے اور جگہ سے بیدار ہو کر ایک دن اور ایک رات مزید سفر کیا۔ جب دوسرے دن کی صبح ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا کہ میں اس سفر میں کافی تک چکا ہوں، ناشتہ لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہا یوشع بن نون نے کہ آپ نے مجھے ملاحظہ کیا کہ جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں وہاں مچھلی رکھ کر بھول گیا، اور یہ بات آپ سے ذکر کرنا مجھ سے شیطان سے بلا دیا تھا۔ اس مچھلی نے کچھ عجیب طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو اس بندے کی جگہ تھی، پھر فوراً اپنے نشان قدم پر واپس لوٹے۔ اب جب اس پتھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص اس کے پاس سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے لیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ فرمایا ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھا دے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میرے ساتھ رہ کر تجھ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں، اور جو آپ کو دیا ہے وہ میرے پاس نہیں، اس لیے آپ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ تو مجھ کو ضبط کرنے والا پائے گا اور میں تیرے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کوئی سوال مت پوچھنا جب تک میں آپ کو اس کی حقیقت نہ بتاؤں۔ یہ قول و اقرار لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سفر پر روانہ ہو گئے اور دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً کنارے پر ایک کشتی آ گئی تو کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت شروع کی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان کو بغیر پیسہ کے سوار کر لیا۔ سوار ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی سے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، کہنے لگے ان لوگوں نے بغیر پیسے کے ہمیں سوار کیا ہے، آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی، یہ تو بہت برا کام ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وعدہ یاد دلاتے ہوئے فرمایا کیا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ پھر کشتی سے اتر کر دریا کے کنارے چلنے لگے۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وعدہ یاد دلایا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کے بعد آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے سے الگ کر دینا۔ کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ یہ کشتی چند غریبوں کی تھی، اور یہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والوں کی کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو شکستہ دے کر چھوڑ دے اور یہ غریب لوگ اس مصیبت سے بچ جائے۔ لڑکے کو کیوں قتل کیا؟ لڑکے کو اس لیے مارا کہ جب وہ بڑا ہو جائیں گے تو وہ کفر کا راستہ اختیار کرے گا اور شاید والدین کو بھی کفر کے راستے پر لے چلے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ خدا انہیں ایسا بچہ دے جو بہت پرہیزگار ہو اور جس پر والدین کو زیادہ پیار بھی ہو۔ دیوار کو کیوں درست کیا؟ اس کا جواب قرآن مجید نے دیا ہے۔ اور رہی وہ دیوار تو وہ گاؤں کے 2 بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا مال مدفون تھا، اور ان کا مرحوم باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اس لیے تیرے رب نے اپنی رحمت سے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور اپنا خزانہ خود نکال لے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے؟ قرآن کریم میں جو واقعہ مذکور ہے اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام زندہ رہے یا وفات پا گئے۔ بعض روایات و آثار سے ان کا زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے، جبکہ بعض روایات سے ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں ہمیشہ علماء کی آراء مختلف رہی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھا آج کی واقعہ۔ اگر سانسوں نے وفا کر دیا تو اویس خان نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مخاطب ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی اویس کو اجازت دیجیے۔